بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو بھوت نگری میں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ امرو عیار اپنے خیمے میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے آواز دے کر اس کے نام سے پکارا ہو۔ امرو نے کروٹ بدلی اور اسی طرح پڑا رہا۔ اسے پھر کسی نے آواز دی تو امرو عیار نے آنکھیں کھول دیں۔ خیمے میں ایک مشعل جل رہی تھی، دروازے پر پردہ گرا ہوا تھا۔ امرو نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے آواز کو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ امرو امرو عیار! اچانک امرو عیار کو پھر ایک بار وہی آواز سنائی دی۔ امرو نے نہ صرف جھٹ سے آنکھیں کھول دی بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ آواز اب اس نے واضح طور پر سنی تھی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا مگر اسے خیمے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہوں امرو، ملکہ لاشالہ۔ کیا تم میری آواز نہیں پہچانتے؟ وہی آواز دوبارہ سنائی دی تو امرو عیار کی آنکھیں واقعی پھیل گئی۔ آواز کسی عورت کی تھی اور امرو کو اس طرح آواز سنائی دی تھی، اسے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ عورت امرو کے سامنے ہی موجود ہو۔ ملکہ لاشالہ؟ کون ملکہ لاشالہ؟ امرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم بھول گئے ہو امرو عیار۔ یہ تو غلط بات ہے، بہت غلط بات۔ آواز دوبارہ سنائی دی، البتہ اب آواز میں قدرے ناراضگی کا عنصر تھا۔ میں امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا اور پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں کوئی کوندا سا لپکا اور وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ لاشالہ! او تم وہی ملکہ لاشالہ ہو جو بھوتوں کی ملکہ ہے؟ امرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں میں وہی ملکہ ہوں۔ چلو تم نے مجھے پہچان تو لیا، اس آواز نے کہا۔ او لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو اور اس طرح؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ امرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم پھر بھول گئے ہو امرو عیار؟ بھوتوں کی ملکہ لاشالہ نے کہا۔ کیا اب میں کیا بھول گیا ہوں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میں روشنی میں ظاہر نہیں ہو سکتی، خاص طور پر آگ کی روشنی میں، اور یہاں مشعل جل رہی ہے۔ اگر میں ظاہر ہو جاتی تو مشعل کی روشنی سے اسی لمحے جل جاتی، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ او ہاں میں واقعی یہ بھول گیا تھا، امرو نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تم یہ بھی بھول گئے ہوگے کہ میں تمہیں پہلی بار کب اور کن حالات میں ملی تھی، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ نہیں اب مجھے یاد آ گیا ہے، تم مجھ سے 1 سال قبل پہلے ملی تھی۔ میں ان دنوں طلسم ہوشربا کے ایک ظالم جادوگر کے چنگلز میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ مجھے بے ہوش کر کے اور فولادی پنجرے میں قید کر کے آگ میں زندہ جلانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے آگ میں جلاتا تم نے نہ صرف اس جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا بلکہ مجھے بھی پنجرے سے نکال کر آزاد کر دیا تھا۔ اس وقت سے میں تمہارا احسان مند ہوں اور میں نے کہا تھا کہ تمہیں جب تک میری ضرورت ہوگی میں بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی انعام کے تمہارے کام آؤں گا۔ یہ وعدہ مجھے آج بھی یاد ہے، امرو نے کہا۔ بہت خوب، تمہاری یادداشت واقعی بہت اچھی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہیں تم اپنا وعدہ تو نہیں بھول گئے، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ او نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امرو نے فوراً ہی کہا۔ کیا تم جانتے ہو میں نے تمہاری جان اس جادوگر سے کیوں بچائی تھی؟ کچھ دیر بعد ملکہ لاشالہ نے کہا۔ نہیں، یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم اس جادوگر کے طلسمات میں کیسے پہنچ گئی تھی اور تم نے مجھے کیوں بچایا تھا؟ امرو نے کہا۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی امرو عیار، میں برسوں سے تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ پھر جب مجھے تمہارے بارے میں علم ہوا تو تم اس جادوگر کی قید میں تھے۔ مجھے چونکہ تمہاری اشد ضرورت تھی، اسی لیے میں نے طلسم ہوشربا میں پہنچ کر نہ صرف اس جادوگر کا خاتمہ کر دیا تھا، تمہیں بھی وہاں سے نکال لیا تھا۔ میں نے چونکہ تمہیں پہچان لیا تھا اور اس وقت تک چونکہ مجھے تمہاری فوری ضرورت نہیں تھی، اسی لیے اس وقت میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ تم نے چونکہ خود ہی میری مدد کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے اب تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہوگا اور میری مدد کرنی ہوگی، میرے ساتھ چلنا ہوگا، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ او اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری جان میری مدد کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی مقصد کے لیے بچائی تھی، امرو نے چونک کر کہا۔ ہاں یہ سچ ہے، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ چلو، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، ملکہ لاشالہ نے کہا۔
ساتھ چلوں لیکن کہاں؟ عمرو نے کہا۔ میں تمہیں بھوت نگری میں لے جانا چاہتی ہوں۔ عمرو یار، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ بھوت نگری؟ عمرو کے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں بھوتوں کی ملکہ ہوں، میری سلطنت بھوت نگری کہلاتی ہے، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ کیا مجھے ابھی وہاں جانا ہوگا؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک تو آدھی رات کا وقت تھا اور عمرو عیار پوری طرح سویا بھی نہیں تھا۔ دوسرا، ملکہ لاشالہ نے اسے بتایا کہ اس نے اس کی جان اپنے مقصد کے لیے بچائی تھی، اور عمرو نے ناداستگی میں اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی انعام کے۔ اب ملکہ لاشالہ اسے اپنے ساتھ بھوت نگری میں لے جانا چاہتی تھی، وہ نہ جانے اس سے کیا کام لینا چاہتی تھی۔ عمرو عیار نے چونکہ خود ہی ملکہ لاشالہ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے وہ اس سے حصول کے مطابق کچھ نہیں مانگ سکتا تھا، جس سے عمرو کا دل ہول کھا رہا تھا کہ اسے ملکہ لاشالہ کا کام بغیر کسی انعام کے کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اس نے ملکہ لاشالہ کے ساتھ جانے کا سن کر منہ بنا لیا۔ ہاں عمرو یار، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں اور میری ساری بھوت نگری فنا ہو جائے گی، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ اوہ، مگر ایسا کیوں ہوگا؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ بھوت نگری چلو، پھر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ملکہ لاشالہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر تم کہتی ہو تو چلتا ہوں، مگر عمرو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اوہ، تم میرے ساتھ چلنے سے کترا رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید میرا کام کرنے پر تمہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یوں ہی، عمرو نے خسیانی ہنستے ہوئے کہا۔ تم بے فکر ہو عمرو یار، میرا کام کرنے کے بعد تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، جس کام کے لیے میں تمہیں لے جا رہی ہوں، اگر تم میرا وہ کام کر دو گے تو میں تمہیں اتنا بڑا خزانہ انعام میں دوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ اوہ، کیا واقعی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ عمرو نے للچائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں بھوتوں کی ملکہ لاشالہ ہوں، میرے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ملکہ لاشالہ نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے ملکہ لاشالہ، اب تم یہاں کھڑی کھڑی باتیں ہی کرتی رہو گی یا مجھے ساتھ لے کر بھی چلو گی؟ چلو جلدی کرو، عمرو نے اس انداز میں کہا کہ ملکہ لاشالہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خزانے کا سن کر عمرو عیار کی آنکھوں سے فوراً نیند غائب ہو چکی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور آنکھیں بند کر لو، ملکہ لاشالہ نے کہا تو عمرو نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ زنبیل چونکہ ہر وقت اس کے کاندھے پر رہتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اس نے شب خوابی کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، اسی لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے کیا، اسی لمحے ملکہ لاشالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی برفیلے ہاتھ کو پکڑ لیا ہو، کیونکہ ملکہ لاشالہ کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ ارے باپ رے، اتنا سرد ہاتھ! عمرو نے کہا۔ میں بھوت ہوں، ہم اسی طرح سرد ہی ہوتے ہیں۔ اب تم آنکھیں بند کرو، ملکہ لاشالہ نے کہا تو عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، ہوا کے زوردار تھپیڑے اس کے جسم سے ٹکرائے اور وہ خود کو ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کافی دیر تک نہایت تیزی سے اڑتے رہنے کے بعد آخر کار اس کے اڑنے کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ نیچے جا رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس کے قدم زمین پر جا لگے۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو عمرو یار۔ اچانک عمرو کو بھوتوں کی ملکہ لاشالہ کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر عمرو نے آنکھیں کھول دیں، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ ارے یہ کیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں تو ہر طرف اندھیرا ہے، عمرو نے کہا۔ اندھیرا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہو، ملکہ لاشالہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، پہلی بار جب تم مجھے ملے تھے تو تم نے مجھے اپنے کارناموں کے بارے میں بتایا تھا کہ تم اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ تمہارے پاس کوئی ایسی کراماتی چیزیں ہیں جسے آنکھوں میں لگانے کے بعد تم اندھیروں میں آسانی سے دیکھ سکتے ہو، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ کراماتی چیزیں؟ او ہاں، رکو، عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اسے اچانک سلیمانی سرمے کا خیال آ گیا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکالا اور ایک سلائی کی مدد سے سرما باری باری دونوں آنکھوں میں لگا لیا۔
سرما لگا کر اس نے 2-3 بار آنکھیں چپکیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا واقعی غائب ہو گیا۔ اب وہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گھنے جنگل میں موجود ہے۔ اس جنگل کی زمین، درخت، پودے، حتیٰ کہ ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ جنگل میں ہر طرف بڑی بڑی اور گول جھونپڑیاں تھیں جو سیاہ گھاس پھوس کی تھیں۔ جس چیز کو دیکھ کر عمرو چونکا تھا وہ وہاں پڑے ہوئے عجیب و غریب انسان تھے جو سیاہ رنگ کے تھے اور زمین پر الٹے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی شکلیں بے حد بھیانک تھیں اور ان سب نے ایک جیسے سیاہ رنگ کے لبادوں جیسے لباس پہن رکھے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب وہاں پڑے سو رہے ہوں۔ عمرو کے قریب ایک بھیانک شکل والی عورت کھڑی تھی۔ اس نے بھی لبادے جیسا سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں اور اس کے سر پر ایک انسانی کھوپڑی تھی جسے اس نے تاج کی طرح پہن رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ عمرو نے بد شکل عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بھوتوں کی ملکہ لاشالہ تھی۔ یہ بھوت نگری ہے اور یہ میری رایا ہے۔ یہ سب بھوت ہیں عمرو یار، اور یہ سب کے سب بے ہوش ہیں۔ ملکہ لاشالہ نے کہا۔ بے ہوش ہیں؟ کیا مطلب؟ عمرو نے چون کر کہا۔ ان پر لاکڑا اور شاکڑا نے جادو کر رکھا ہے۔ ملکہ لاشالہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ لاکڑا اور شاکڑا؟ یہ لاکڑا اور شاکڑا کون ہیں؟ عمرو نے حیرانی سے یہ عجیب و غریب نام کو دہراتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں بھیانک بھوتوں کے نام ہیں عمرو یار، جو جادو جانتے ہیں۔ وہ دونوں یہیں اسی بھوت نگری میں رہتے ہیں، مگر انہوں نے نہایت خاموشی سے ایک جادوگر سے جادو سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جب وہ جادو سیکھ گئے تو ان کے سروں پر لمبے لمبے اور بے حد نوکیلے سینگ نکل آئے اور ان کی شکلیں اور زیادہ بھیانک ہو گئی تھیں۔ جادو حاصل کر لینے کے بعد ان دونوں بھوتوں نے خود کو بے حد طاقتور اور دلیر سمجھنا شروع کر دیا اور جو بلا جواز یہاں لے کر بھوتوں کو ستاتے رہتے ہیں۔ معمولی معمولی بات پر لڑنا جھگڑنا ان کی عادت بن چکی تھی، اور وہ جس بھوت سے ناراض ہوتے اپنی جادوئی طاقتوں سے انہیں جلا کر فنا کر دیتے تھے۔ بھوت نگری سے نکالے جانے کی وجہ سے وہ دونوں میرے خلاف ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جادو کے زور سے نہ صرف مجھے بلکہ ساری بھوت نگری کو فنا کر دیں گے۔ انہوں نے قدرتی جھیل میں جا کر مجھے اور بھوت نگری کو فنا کرنے کے لیے جادو کا عمل شروع کر دیا جو انہیں 3000 دنوں اور 3000 راتوں میں مکمل کرنا تھا۔ مجھے اس کی خبر بہت دیر بعد ملی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ لاکڑا اور شاکڑا بھوت نگری کو فنا کرنے کے لیے جادو کا عمل کر رہے ہیں تو مجھے ان پر بے حد غصہ آیا۔ میں ان کی سرگوبی کرنا چاہتی تھی، مگر میری طاقتوں نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت تک ان دونوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنا جادو کا عمل مکمل کر کے جھیل سے باہر نہ آ جاتے۔ اس کے علاوہ مجھے بتایا گیا کہ وہ چونکہ سینگوں والے خطرناک اور جادوگر بھوت ہیں، اسی لیے میں ان کے خلاف خود کچھ نہیں کر سکتی۔ ان دونوں کو صرف ایک ایسا انسان ہلاک کر سکتا ہے جس نے بے شمار جنوں، دیوں اور جادوگروں کو ہلاک کیا ہو۔ میں نے اس انسان کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے تمہارا نام معلوم ہوا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے طلسم ہوشربا کے جادوگر کے ہاتھوں تمہیں یقینی موت سے بچایا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ انسان تم ہو جو لاکڑا اور شاکڑا بھوتوں کو فنا کر سکتے ہو تو میں فوراً حرکت میں آ گئی اور تمہیں ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ ان دنوں وہ دونوں مسلسل جھیل میں جادو کا عمل کر رہے تھے اور تم بھی ان دونوں کو اس وقت فنا کر سکتے تھے جب وہ دونوں جھیل سے باہر آ جاتے، جس کے لیے 1 سال باقی تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے واپس چلی گئی تھی اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن اب ان کے جادو کے عمل کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ اگلے 3 دن اور 3 راتوں میں وہ اپنا عمل پورا کر لیں گے اور جادو کا عمل پورا ہوتے ہی وہ یہاں آ کر ہر طرف تباہی مچا دیں گے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھی ان کے سامنے دم نہیں مار سکوں گی، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آئی ہوں۔ اور ہاں، تمہیں یہ بھی بتا دو کہ لاکڑا اور شاکڑا کا چونکہ جادو کا عمل پورا ہونے والا ہے، اسی لیے بھوت نگری کے تمام بھوت ان کے جادو کے عمل کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ 1 رات اور 1 دن گزرنے کے بعد میں بھی ان کی طرح بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پھر تم خود ہی سوچو کہ کون ان شیطانوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہ سب کچھ بتا کر ملکہ لاشالہ خاموش ہو گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن ان دونوں بتوں کو میں بھلا کیسے فنا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بوڑھا اور لاغر سا انسان ہوں۔ بھوتوں کو دیکھ کر ویسے ہی میری جان نکل جاتی ہے
اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ تم سب سے زیادہ بھیانک اور خوفناک ہیں۔ اگر ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر میں ڈر گیا یا بے ہوش ہو گیا تو پھر وہ بھوت تو مجھے کچا ہی کھا جائیں گے، امرو عیار نے کہا۔ میں نہیں جانتی، میرا علم بتاتا ہے کہ ان دونوں بھوتوں کو ہلاک کرنے کا طریقہ تم خود معلوم کر لو گے اور وہ دونوں بھوت تمہارے ہاتھوں ہی ہلاک ہوں گے۔ امرو عیار، ہم بھوت ضرور ہیں مگر ہم کسی کو ستاتے نہیں، ہم اپنی دنیا میں ہی رہتے ہیں، نہ باہر جاتے ہیں اور نہ باہر کی دنیا سے یہاں کوئی آتا ہے۔ یہ تو میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے پاس چلی گئی، ورنہ شاید میں ابھی یہاں سے باہر کبھی نہ جاتی، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ او نہیں، تو ان بتوں کو ہلاک کرنے کا طریقہ بھی مجھے ہی معلوم کرنا ہوگا، امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، ملکہ لاشالہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بوت کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے وہ جھیل کہاں ہے جس کی گہرائی میں بیٹھے وہ جادوئی عمل کر رہے ہیں؟ امرو نے کہا۔ میں نہیں جانتی، اس جھیل کے بارے میں بھی تمہیں خود ہی معلوم کرنا ہوگا، ملکہ لاشالہ نے کہا۔ تو امرو یار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ او نہیں، اگر تم کچھ بھی نہیں جانتی تھی تو مجھے یہاں کیوں لائی تھی؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان جادوگر بھوتوں نے میری رایا کو کس طرح بے ہوش کر رکھا ہے، اور پھر تمہیں انعام میں خزانہ بھی تو دینا تھا۔ خزانہ حاصل کیے بغیر تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ملکہ لاشالہ نے کہا تو امرو کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں خزانوں کا لالچی نہیں ہوں، لیکن تم اس قدر محبت اور پیار سے اگر کوئی خزانہ مجھے دینا چاہتی ہو تو میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ امرو نے اس انداز میں کہا کہ ملکہ لاشالہ بے اختیار ہنس پڑی۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں امرو عیار، ملکہ لاشالہ نے ہنستے ہوئے کہا تو امرو عیار احمقانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ ملکہ لاشالہ نے فضا میں دائیں بائیں دونوں ہاتھ لہرائے تو اسی لمحے امرو عیار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی ہو گئی اور اس نے خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ وہ ایک پہاڑی علاقے میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑی پہاڑی تھی جس میں غار کا دہانہ تھا۔ دہانے پر ایک گول اور بڑا سا پتھر موجود تھا۔ یہ کیا؟ یہ اب تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ امرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ ملکہ لاشالہ اسے پھر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس غار میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے امرو یار، خزانہ صدیوں پرانا ہے، لیکن بہرحال اس دور میں بھی یہ 7 بادشاہوں کے خزانے سے کہیں بڑا ہے۔ میں اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دیتی ہوں، تم غار کے اندر چلے جاؤ اور خزانہ حاصل کر لو۔ ملکہ لاشالہ کی آواز سنائی دی تو امرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسی لمحے بھک کی آواز کے ساتھ اچانک غار کے دہانے پر پڑے ہوئے پتھر کو امرو نے جلا کر راکھ ہوتے دیکھا۔ پتھر کے راکھ بنتے ہی دہانہ واضح ہو گیا تھا۔ کیا میں غار میں جاؤں؟ امرو نے خوشی سے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں جاؤ، ملکہ لاشالہ کی آواز سنائی دی تو امرو تیزی سے آگے بڑھا اور غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے احتیاط کے طور پر زنبیل سے تلوار نکال لی تھی، چونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ خزانہ صدیوں پرانا ہے، اسی لیے غار میں سانپ بھی ہو سکتے ہیں۔ امرو تلوار کی مدد سے ان سانپوں سے اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ غار زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا۔ ایک دو موڑ مڑنے کے بعد امرو عیار غار کے اس حصے میں آ گیا جہاں ایک ہال نما بڑا سا گول کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سونے چاندی کے برتن اور زیورات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہاں بڑے بڑے مٹکے بھی موجود تھے جو سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر امرو عیار کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ امرو عیار آگے بڑھا، لیکن اسی وقت مٹکوں کے پیچھے سے 2 بڑے بڑے سیاہ سانپ نکل کر اس کے سامنے آ گئے اور پھن اٹھا کر زور زور سے پھنکارنے لگے، لیکن امرو یار اس کے لیے تیار تھا۔ سانپوں کو دیکھ کر وہ اچھل کر ایک طرف ہو گیا، پھر سانپ جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، امرو نے تلوار سے باری باری ان کے سر کاٹ دیے۔ ان دونوں سانپوں کے سوا وہاں کوئی سانپ موجود نہ تھا۔ امرو نے ہر طرف جھانک کر تسلی کی اور پھر وہ غار کا خزانہ سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال چکا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ حاصل کر کے اس کا چہرہ کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جھاڑتا ہوا غار سے باہر جانے لگا تو اسے جیسے کوئی خیال آ گیا۔ اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شاکڑا اور لاکڑا بتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، اور وہ کہاں ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا تو سنہری تختی چمکی اور اس پر سیاہ حروف بنتے چلے گئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ لاکڑا اور شاکڑا بوت یہاں سے لاکھوں میل دور کاکارا کے پہاڑی علاقے میں بنی ہوئی ایک جھیل میں موجود ہے۔
وہاں تک جانے کے لیے عمرو عیار کو 2 دن اور 3 راتیں لگ جائیں گی، چاہے عمرو عیار سنہری چپلیں کیوں ہی نہ پہن کر جائے۔ وہاں ان دونوں بھوتوں کو عمرو پہلے زندہ پکڑے، پھر انہیں ایک ایسی جگہ لے جائے جہاں 1,000 سال پرانا خشک کنواں ہے۔ اس کنویں میں عمرو آگ جلائے۔ جب آگ بھڑک اٹھے تو عمرو عیار ان دونوں بھوتوں کو اس آگ میں پھینک دے۔ جیسے ہی وہ دونوں بھوت جلتے ہوئے کنویں میں گریں گے، اسی لمحے وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ سنہری تختی پر لکھے الفاظ پڑھ کر عمرو نے سر ہلایا اور پھر سنہری تختی اس نے زنبیل میں واپس رکھ لی۔ سنہری تختی نے اسے چونکہ سب کچھ فوری بتا دیا تھا، اسی لیے عمرو نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور پھر وہ غار سے باہر آ گیا۔ کیا تم نے سارا خزانہ حاصل کر لیا ہے؟ باہر آتے ہی اسے ملکہ شالہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں کیوں؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، اب تم ان دونوں جادوگر بتوں کو فنا کرنے کب جاؤ گے، اور انہیں فنا کرنے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ ملکہ شالہ نے کہا۔ اسے شاید فکر ہو رہی تھی کہ عمرو یار خزانہ حاصل کرنے کے بعد اس کا کام کرنے سے انکار نہ کر دے۔ میں ابھی اور اسی وقت ان بتوں کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں ملکہ شالہ۔ تم بس مجھے یہ بتا دو کہ ان بتوں کو ہلاک کرنے کے بعد مجھے کیا ثبوت دینا پڑے گا جسے تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے واقعی ان جادوگر بتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عمرو نے کہا، تمہیں کوئی ثبوت نہیں دینا پڑے گا عمرو یار۔ جیسے ہی تم ان دونوں بتوں کو ہلاک کرو گے، بھوت نگری کے بتوں کو فوراً ہوش آ جائے گا۔ ملکہ شالہ نے کہا، او پھر ٹھیک ہے، اب تم واپس بھوت نگری میں جاؤ اور چین سے سو جاؤ۔ میں ان جادوگر بتوں کو ہر صورت میں ہلاک کر دوں گا۔ عمرو عیار نے کہا، اوہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ملکہ شالہ نے کہا، ہاں بالکل سچ۔ عمرو عیار نے کہا، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، اب تم جانو اور جادوگر بھوت جانے۔ ملکہ شالہ نے کہا تو عمرو عیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے اس کے چہرے سے ہوا کا تیز جھونکا ٹکرایا اور پھر اسے تیز زناٹے دار آواز سنائی دی، جیسے کوئی اندیکھی مخلوق تیزی سے فضا میں بلند ہو گئی ہو۔ ملکہ شالہ کے جانے کے بعد عمرو نے اپنی زنبیل سے سفید گولیاں نکال کر کھائیں۔ اسے چونکہ 2 دن اور 3 راتیں مسلسل سفر کرنا تھا، اسی لیے بھوک پیاس سے بچنے کے لیے اس نے گولیاں کھا لی تھیں۔ ان گولیوں کی وجہ سے اسے ایک ہفتے تک بھوک پیاس کا احساس نہ ہو سکتا تھا، اور نہ ہی اس کی توانائی میں کوئی فرق آ سکتا تھا، کیونکہ وہ طلسماتی گولیاں تھیں۔ اس کے بعد عمرو نے زنبیل سے سنہری جوتیاں نکالیں اور پیروں سے جوتیاں اتار کر اس نے زنبیل میں رکھے اور سنہری جوتیاں پہن لیں۔ اسی لمحے وہ فضا میں بلند ہوا اور پھر کافی بلندی پر آ کر وہ نہایت تیزی سے مشرق کی جانب اڑتا چلا گیا۔ 2 دن اور 3 راتیں مسلسل اڑتے رہنے کے بعد وہ ایک عجیب و غریب پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں رنگ برنگے اور عجیب سے پہاڑ تھے، کوئی سبز رنگ کا تھا، کوئی نیلا اور کوئی سرخ۔ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کا پانی سنہری تھا۔ جھیل کے درمیانی حصے میں ایک بڑی سی چٹان ابھری ہوئی تھی۔ عمرو نے سنہری جوتیوں سے کہا کہ وہ اسے اس چٹان پر اتار دے، تو چند ہی لمحوں میں وہ اس چٹان پر کھڑا تھا۔ چٹان پر آ کر وہ گھوم گھوم کر جھیل کے پانی کو دیکھنے لگا، جیسے وہ پانی میں ان سینگوں والے بوتوں کو تلاش کر رہا ہو۔ اسی لمحے اچانک چٹان کے قریب پانی میں ہلچل سی ہوئی اور عمرو نے دائیں طرف پانی سے ایک گنجے اور عجیب و غریب لمبوترے منہ والے بھوت کو سر نکالتے دیکھا۔ اس بھوت کے سر پر لمبے لمبے نوکیلے سینگ تھے۔ اسی لمحے اس کی بائیں طرف اسی طرح کا ایک اور سینگوں والا بھوت نکل آیا۔ ان بھوتوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمرو عیار بکھلا گیا۔ بھوت اس قدر بھیانک تھے کہ انہیں دیکھ کر عمرو کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور اس کے چہرے پر خوف آ گیا تھا، مگر پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ بھوت اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے جھیل سے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عمرو نے جلدی سے زنبیل پکڑ کر اس کا منہ کھول دیا۔ چل زنبیل میں، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے دونوں بھوتوں کو زوردار جھٹکے لگے۔ وہ لمبے لمبے اور نہایت دبلے تھے۔ وہ فضا میں اچھلے تو ان کے منہ سے زوردار چیخیں نکل گئیں اور دوسرے ہی لمحے وہ عمرو عیار کی زنبیل میں جا گرے۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ عمرو نے بھر وقت ان دونوں بھوتوں کو زنبیل میں قید کر لیا تھا۔ شاید وہ اپنا جادو عمل پورا کر چکے تھے اور بھوت نگری میں جانے کے لیے جھیل سے باہر آ رہے تھے۔ دونوں بتوں کو زنبیل میں قید کر کے عمرو عیار مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے زنبیل کا منہ بند کیا اور پھر اس نے سنہری جوتیوں کو حکم دیا وہ اسی کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں 1,000 سال پرانا کنواں ہو۔ اب اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اچھلا اور پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ پھر سنہری چپلیوں نے اسے ایک جنگل میں ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچا دیا۔
اسے چونکہ وہاں سنہری جوتیوں نے بھیجا تھا، اسی لیے عمرو کو یقین تھا کہ وہ کنواں 1000 سال سے پرانا ہوگا۔ عمرو نے جنگل سے خشک لکڑیاں لا لا کر اس کنویں میں ڈالیں اور پھر اس نے ایک لکڑی کو آگ لگا کر کنویں میں پھینک دیا۔ خشک لکڑیوں نے فوراً آگ پکڑ لی اور پھر آگ اس قدر تیز ہو گئی کہ کنویں کی منڈھیر سے باہر آنے لگی۔ تب عمرو نے زنبیل کا منہ کھول کر کہا کہ دونوں جادوگر بھوت زنبیل سے نکل کر کنویں میں جا گرے۔ زنبیل کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس میں سے دونوں بھوت نکل کر سیدھے جلتے ہوئے کنویں میں جا گرے۔ وہ دونوں بھوت جیسے ہی کنویں میں گرے، ان کی تیز اور دل دہلا دینے والی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کی چیخیں ختم ہو گئیں۔ دونوں بھوت جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ عمرو کا کام ختم ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے سنہری جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف لے چلیں۔ اس بھیانک مہم میں اس کے ہاتھ چونکہ کافی بڑا خزانہ لگ گیا تھا، اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ خواجہ عمرو یار آج جیسے ہی سردار امیر حمزہ کے دربار میں داخل ہوا، سردار امیر حمزہ نے اسے اپنے پاس والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بلا لیا۔ عمرو یار اپنی اس عزت افزائی پر بے حد خوش ہوا، کیونکہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنا بہت بڑا اعزاز تھا۔ خواجہ عمرو یار نے بڑے ادب سے سلام کیا اور پھر ساتھ والی کرسی پر اس طرح اکڑ کر بیٹھ گئے جیسے اس کرسی پر بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ خود سردار امیر حمزہ بن گیا ہو۔ خواجہ عمرو یار، ہم تمہارے ذمے ایک اہم کام لگانا چاہتے ہیں، سردار امیر حمزہ نے خواجہ عمرو یار سے کہا۔ سردار، یہ میرے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ ویسے عمرو یار تو ہمیشہ اہم کام ہی کرتا ہے، چھوٹے کام کرنا تو میری شان کے خلاف ہے۔ آخر میں سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں، کوئی عام آدمی تو نہیں ہوں۔ خواجہ عمرو یار نے بڑے فخر بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی گردن اس طرح اکڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے گردن میں لوہے کی سوراخ نصب کر دی ہو، اور پچکا ہوا سینہ فخر کی وجہ سے پہلوانوں کی طرح پھولا ہوا تھا۔ اس کے چوہے کی دم کی طرح نیچے کو لٹکی ہوئی مونچھیں فخر اور خوشی کے باعث اس طرح پھڑپھڑا رہی تھیں جیسے بچے اس کی مونچھوں سے لٹک کر جھولے جھول رہے ہوں۔ لیکن اگر یہ اہم کام پورا کرنے میں تم کامیاب نہ ہو سکے تو پھر تلوار سے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی اور تمہاری تمام جائیداد اور مال و دولت ضبط کر لی جائے گی، سردار امیر حمزہ نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ انہیں شاید عمرو یار کا فخر اور غرور پسند نہ آیا تھا۔ میں ضرور کوشش کروں گا جناب، اس کام کو پورا کرنے کی، عمرو یار نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سردار امیر حمزہ کے سخت لہجے کی وجہ سے وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس کی ساری اکڑ نکل گئی تھی اور اس کی حالت اس طرح ہو گئی تھی جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جانے کے بعد غبارے کی حالت ہو جاتی ہے۔ ہم کوشش کا لفظ سننا پسند نہیں کرتے خواجہ عمرو یار۔ یہ لفظ وہ لوگ ادا کرتے ہیں جنہیں اپنے اوپر مکمل اعتماد نہیں ہوتا۔ سردار امیر حمزہ کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ میں ضرور پورا کروں گا حضور۔ خواجہ عمرو یار اور زیادہ سہم گیا۔ ہاں، اس طرح بات کیا کرو میرے سامنے۔ سنو اب وہ اہم کام۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جادوگروں کے بادشاہ افراسیاب نے ایک مسلمان حاکم کی بیٹی کو زبردستی اٹھوا کر اپنے محل میں قید کر رکھا ہے اور اسے جادو کے ذریعے بے ہوش کر دیا ہے۔ اس لڑکی کا نام شہزادی گلنار ہے اور وہ مسلمان حاکم طلسم ہوشربا کی مشرقی سرحد کے قریب ملک باغ کا حاکم سلطان احمد ہے۔ افراسیاب چاہتا ہے کہ سلطان احمد اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر ہمارے خلاف بغاوت کر کے جادوگروں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا۔ ویسے سلطان احمد پکا مسلمان ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک مسلمان لڑکی کو جادوگروں کے بادشاہ کی قید سے رہائی دلائیں۔ افراسیاب کے محل کے اندر سے شہزادی گلنار کو واپس زندہ سلامت لے کر آنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم اس میں کامیاب رہے تو ہم انعام و کرام دیں گے، اگر تم ناکام رہے تو تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی اور تمہاری تمام جائیداد اور مال و دولت ضبط کر لی جائے گی۔ سردار امیر حمزہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں ضرور شہزادی گلنار کو واپس لے آؤں گا حضور، میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی جادوگر کی قید میں رہے؟ بہت خوب، ہمیں تمہاری یہ بات سن کر اور تمہارے اس جذبے کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ فوراً روانہ ہو جاؤ اور جلد از جلد یہ کام پورا کر کے واپس آؤ، سردار امیر حمزہ نے اس بار مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی سردار۔ مگر وہ انعام، خواجہ عمرو یار نے جلدی سے کرسی سے اٹھ کر سردار امیر حمزہ کو جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ انعام؟ کیسا انعام؟
ابھی تم نے کام شروع نہیں کیا اور انعام پہلے مانگ رہے ہو۔ انعام کام پورا ہونے کے بعد دیا جاتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ تو درست ہے جناب، لیکن بسم اللہ کے طور پر اگر کچھ دے دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ خواجہ عمرو یار بھلا کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ تم واقعی بے حد لالچی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو، سردار امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور جیب سے سچے موتیوں کا ایک بڑا ہار نکال کر خواجہ عمرو یار کی طرف اچھال دیا۔ خواجہ عمرو یار نے ہار جپٹا اور جلدی سے اسے اپنی زنبیل میں ڈال کر اس نے جھک کر سلام کیا اور پھر اجازت لے کر وہ دربار سے باہر آ گیا۔ اس نے گھر پیغام بھجوا دیا کہ وہ اہم مہم پر جا رہا ہے، اور خود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ تلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف چل پڑا۔ ویسے تو وہ ہزار بار تلسم ہوشربا کے اندر جا چکا تھا، اور افراسیاب کے محل کا بھی ایک ایک کونا اس کا دیکھا والا تھا، لیکن ایک ماہ پہلے افراسیاب نے ایک نئے جادوگر کو سرحد کا حاکم بنایا تھا۔ اس جادوگر کا نام ٹوٹو جادوگر تھا۔ وہ بے حد ظالم اور سخت آدمی تھا۔ خاص طور پر وہ عمرو یار کا تو سخت دشمن تھا، کیونکہ ایک بار جب وہ مغربی سرحد کا حاکم تھا تو عمرو یار نے اسے بے وقوف بنا کر اپنا مقصد پورا کر لیا تھا، اور شہنشاہ افراسیاب نے اس جادوگر کو سزا دی تھی۔ تب سے وہ عمرو یار کا سخت دشمن تھا، اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ کبھی عمرو یار اس کے ہاتھ آ جائے تو اس سے گن گن کے بدلے لے گا۔ عمرو یار کو بھی اس کی اطلاع مل گئی تھی، اسی لیے وہ بے حد محتاط ہو گیا تھا، لیکن اب بہرحال مجبوری تھی، اسے اس ٹوٹو جادوگر کو کسی نہ کسی طرح بے وقوف بنا کر تلسم ہوشربا میں داخل تو ہونا ہی تھا، تاکہ شہزادی گلنار کو رہا کرا کر واپس لے جا سکے۔ اسی لیے وہ اب گھوڑے پر سوار تلسم ہوشربا کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے وہ اس ٹوٹو جادوگر کو آسانی سے بے وقوف بنا سکے، اور پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ ٹوٹو جادوگر جسمانی طور پر بے حد موٹا تھا، اس قدر موٹا کہ اس کے لیے چلنا پھرنا بھی دشوار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اڑن کلین پر بیٹھا رہتا تھا اور اپنے موٹاپے سے بے حد تنگ تھا، اور عمرو یار کو معلوم تھا کہ اس نے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کرایا ہے، لیکن اس کا موٹاپا کم نہیں ہوا۔ چنانچہ عمرو یار نے اب اسے حکیم بن کر اور اس کے موٹاپے کا علاج کرانے کے بہانے اسے بے وقوف بنانے کی ترکیب سوچی تھی۔ گھوڑا دوڑاتے وہ 3 دن بعد تلسم ہوشربا کی سرحد کے پاس پہنچ گیا۔ تلسم ہوشربا کی سرحد بھڑکتی ہوئی آگ کی موٹی سی دیوار تھی، جو زمین سے لے کر آسمان تک بلند تھی، اور اس دیوار کو کوئی توڑ نہ سکتا تھا اور نہ اسے پھلانگ سکتا تھا، ورنہ ایسا کرنے والا خود ہی جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ تلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب پہنچ کر عمرو یار گھوڑے سے اترا، اور اس نے گھوڑے کو وہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خود اس نے اپنی زنبیل میں سے روغن عیاری نکال کر اپنے چہرے، ہاتھوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر مل دیا۔ اب وہ ایک بہت بوڑھا آدمی نظر آنے لگ گیا تھا۔ اس نے زنبیل میں سے پرانے حکیموں جیسا لباس بھی نکال کر پہن لیا۔ اس لباس کے اوپر اس نے ایک بڑا سا چوگا پہن لیا تھا۔ اس طرح اس کی زنبیل اس چوگے کے اندر چھپ گئی تھی۔ سر پر سبز رنگ کی باری سی پگڑی باندھے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی اٹھائے، وہ اس طرح سرحد کی طرف بڑھنے لگا کہ دیکھنے والے یہی سمجھے وہ کسی کام کے سلسلے میں اس طرف جا رہا ہے۔ ابھی عمرو یار آگ کی اس دیوار سے تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ یک لک آگ کی دیوار کا درمیانی حصہ بجھ گیا، اور اس میں سے ایک پہرے دار کی شکل نظر آئی، جس کے ہاتھ میں خوفناک تلوار تھی۔ کون ہو تم اور اس طرف کیوں آ رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو کہ یہ تلسم ہوشربا کی سرحد ہے؟ ادھر آنے کی سزا موت ہے، پہرے دار نے چیختے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، میرا نام حکیم سلمان ہے، اور میں حکیم لقمان کا خاص شاگرد ہوں۔ میرے علم نے بتایا ہے کہ تلسم ہوشربا کا سرحدی حاکم بہت موٹا ہے، اور اس کا علاج بڑے بڑے حکیم نہیں کر سکے۔ میرے پاس اس کے موٹاپے کا ایسا علاج ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سرحدی حاکم مجھے بہت سا انعام و کرام دے گا۔ عمرو یار اس طرح کانپتے ہوئے لہجے میں کہا جیسے وہ واقعی بڑا آدمی ہو۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم واقعی حکیم ہو؟ پہرے دار نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ ثبوت دوں؟ دیکھو تمہاری آنکھوں میں خرابی ہے۔ میرے پاس ایسا سرما ہے کہ جیسے ہی اس کی ایک ایک سلائی تم آنکھوں میں لگاؤ گے، تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گی۔ عمرو یار نے کہا، او اچھا، پھر تو ضرور لگاؤں۔ اس آنکھوں کی بیماری نے تو مجھے عاجز کر رکھا ہے۔ پہرے دار واقعی خوش ہو گیا۔ لیکن تم مجھے معاوضہ کیا دو گے؟ عمرو یار نے کہا، میں تو غریب پہرے دار ہوں، تمہیں کیا معاوضہ دے سکتا ہوں؟ پہرے دار نے آگ سے باہر نکل کر عمرو یار کے پاس آتے ہوئے کہا، لیکن میں تو بغیر معاوضے کے بغیر دوا نہیں دیتا۔ یہ مجھے میرے استاد حکیم لقمان کی نصیحت ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھ سے حکمت کا ہی علم چھن جائے گا۔ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا،
لیکن میں تو نہایت غریب آدمی ہوں، پہرے دار نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ جب اسے اپنا مطلب پڑا تو اس کا سارا غصہ اور اکڑ ختم ہو گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ تم مجھے پیسوں سے معاوضہ دو، تم اس کے بدلے کوئی کام بھی کر سکتے ہو۔ ویسے اس سرمے کی ایک سلائی کا معاوضہ 10 لاکھ اشرفیاں ہیں، اس طرح 2 سلائیوں کا معاوضہ بنتا ہے 20 لاکھ اشرفیاں۔ عمرو عیار نے کہا، 20 لاکھ اشرفیاں؟ میں تو 20 اشرفیاں بھی نہیں دے سکتا، اور کوئی کام بتاؤ تو میں کر سکتا ہوں، وہ میں ضرور کروں گا، پہرے دار نے کہا۔ مجھے میرے علم نے بتایا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب بھی ان دنوں بیمار ہے، اور اس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا۔ یہ خالی بیماری نہیں ہے، بلکہ مرض الموت ہے، یعنی ایسی بیماری یا مرض جس کے نتیجے میں موت یقینی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس کا علاج دنیا کا کوئی حکیم نہیں کر سکتا سوائے حکیم سلمان کے، جو حکیم لقمان کا خاص شاگرد ہے۔ میں شہنشاہ افراسیاب کا علاج کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں اسے موت سے بچا لوں گا تو وہ مجھے بےحد نام و کرام دے گا، لیکن میں اس کے محل تک پہنچ نہیں سکتا، اور اگر اس کی اجازت لوں تو تب جب اجازت ملے گی اس وقت تک میں بھی مر چکا ہوں گا، کیونکہ اس کی موت بے حد قریب ہے۔ اسی لیے اگر تم ایسا کر سکو کہ سرحدی حاکم کو پتہ نہ چلے اور میں شہنشاہ افراسیاب کے محل تک پہنچ جاؤں، تو میرا وعدہ ہے کہ میں شہنشاہ افراسیاب سے جو انعام لوں گا اس میں سے 20 لاکھ اشرفیاں بھی تمہیں دوں گا، اور شہنشاہ افراسیاب کو سفارش کر کے تمہاری ترقی کرا کر تمہیں سرحدی حاکم بھی بنوا دوں گا۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ جب میں شہنشاہ افراسیاب کو موت سے بچاؤں گا تو وہ میری سفارش نہیں ٹال سکے گا۔ اس طرح تمہاری آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، تمہیں 20 لاکھ اشرفیاں بھی مل جائیں گی، اور تم ترقی پا کر حاکم بھی بن جاؤ گے۔ اب بولو، ورنہ میں سرحدی حاکم کا علاج کر کے واپس چلا جاؤں گا، اور اگر اس نے علاج نہ کروایا تب بھی میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ سوچ لو، اگر شہنشاہ افراسیاب کو معلوم ہو گیا کہ تم نے حکیم لقمان کو واپس بھجوا دیا جو اسے موت سے بچا سکتا ہے، تو پھر تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ عمرو یار نے اسے پوری طرح اپنی عیاری کے جال میں پھنساتے ہوئے کہا، او اگر ایسا ہو تو میں تیار ہوں۔ سرحدی حاکم اس وقت اپنے محل میں سویا ہوا ہے، اسے پتہ نہ چلے گا، اور میں تمہیں سرحد پار کرا دوں گا۔ پہرے دار نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے، یہ لو سلائی اور لگاؤ دونوں آنکھوں میں۔ عمرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس طرح اسے اپنے دشمن سرحدی حاکم سے بھی نہ ٹکرانا پڑا تھا، اور وہ اس پہرے دار کی وجہ سے سیدھا افراسیاب کے محل تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اسے ایک بزرگ کی دی ہوئی سرمے کی سلائی دی۔ اس سرمے کی یہ خاصیت تھی کہ اس سے آنکھوں کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تھیں، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی پہرے دار نے سلائی آنکھوں میں لگائی، اس کی خراب آنکھیں فوراً ہی درست ہو گئیں۔ واہ واہ، تم تو واقعی بہت بڑے حکیم ہو، تمہاری باتوں پر مکمل یقین آ گیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں چپ کر کے سرحد پار کرا دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت، لیکن اپنا وعدہ یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ پہرے دار نے سلائی عمرو یار کو واپس دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، بس یوں سمجھو کہ کل تم حاکم ہوگے اور تمہارے پاس 20 لاکھ اشرفیاں ہوں گی۔ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پہرے دار کے ہاتھ سے سلائی لے کر اپنی بغل کے اندر چھپی ہوئی زنبیل میں ڈال دی۔ اس نے زنبیل اس لیے چھپا رکھی تھی کہ زنبیل بطور عمرو یار اس کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ آؤ میرے پیچھے، پہرے دار نے کہا، اور واپس آگ کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ آگ کے قریب پہنچ کر اس نے عمرو یار کا بازو پکڑا، اور پھر اسے لے کر اطمینان سے آگ کی تلوار میں سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ چونکہ آگ کی دیوار جادو کی بنی ہوئی تھی اور پہرے داروں پر اس کا اثر نہ ہوتا تھا، اسی لیے جب پہرے دار نے عمرو یار کا ہاتھ پکڑ لیا تو آگ نے عمرو یار کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور عمرو یار اطمینان سے آگ کی اس دیوار کو پار کر کے تلسم ہوشربا کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ پہرے دار اسے ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں باقاعدہ پہرے داروں کی بستی تھی، لیکن چونکہ عمرو یار کے ساتھ ایک پہرے دار تھا، اس لیے کسی نے یہاں اس کی موجودگی کے بارے میں نہ پوچھا۔ بستی پار کرا کے پہرے دار رک گیا، اور اس نے عمرو یار کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تمہیں سرحد پار کرا دی ہے، اب آگے تم خود جا سکتے ہو، لیکن اپنا وعدہ یاد رکھنا، پہرے دار نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، عمرو یار نے کہا، اور ہاتھ میں پکڑی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ پہرے دار کافی دیر وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر واپس بستی کی طرف مڑ گیا۔ عمرو یار کافی دیر اسی طرح چلتا رہا تاکہ پہرے دار اگر کہیں سے بھی دیکھ رہا ہو تو اسے کوئی شک نہ ہو، ورنہ اسے معلوم تھا کہ افراسیاب تک اطلاع پہنچ جائے گی اور پورے تلسم کے جادوگروں نے اسے گھیر لینا ہے۔ وہ کس کس کے ساتھ لڑتا پھرے گا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ اب پہرے دار اسے دیکھ نہیں سکتا، تو اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی، اور سنہری چپلیں نکال کر اپنے پیروں میں پہن لیں۔ سنہری چپل مجھے افراسیاب کے محل کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا دو۔
عمرو یار نے چپل پہنتے ہی کہا، اور اس کا یہ فکرہ مکمل ہوتے ہی وہ خود بخود ہوا میں اچھلا اور پھر کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اڑتا ہوا افراسیاب کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ سنہری چپلوں میں یہ خاصیت تھی کہ جو کوئی انہیں پہنتا وہ اسے وہاں تک پہنچا دیتی جہاں وہ جانا چاہتا۔ عمرو یار نے چونکہ چادر سلیمانی پہنی ہوئی تھی اس لیے کوئی اسے دیکھ نہ سکتا تھا، اور وہ اطمینان سے اڑتا ہوا آخر کار افراسیاب کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر چپلوں نے اسے نیچے اتار دیا، اور عمرو یار نے چپلیں اتار کر واپس زنبیل میں ڈالی اور اپنے جوتے پہن لیے۔ لیکن اسے ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا کہ افراسیاب کے محل کے خاص حصے میں وہ کسی اور روپ میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے خاص طور پر اس بات کا انتظام کر رکھا تھا اگر کوئی بھی کسی روپ میں اس کے محل کے خاص حصے میں داخل ہو تو اس کا روپ ختم ہو جائے اور اس کی اصل شکل سامنے آ جائے۔ لیکن عمرو یار دنیا کا سب سے بڑا عیار تھا، اسی لیے اس نے فوراً ہی ایک اور عیاری سوچ لی۔ اس نے ایک درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے جا کر چادر سلیمانی اتار کر زنبیل میں ڈالی اور اپنے حکیموں والا لباس اتار کر محل کے پہرے داروں جیسا لباس پہنا، اور روغن عیاری سے اس نے اپنی شکل بھی بدل لی اور پہرے داروں جیسی شکل بنا لی۔ اسے معلوم تھا کہ محل کے خاص حصے کے اندر اس کا یہ روپ کام نہ دے گا، لیکن اس طرح پہرے دار کے روپ میں وہ اس خاص حصے تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ پہرے دار کے روپ میں اطمینان سے چلتا ہوا محل میں داخل ہوا اور تیزی سے اس خاص حصے کی طرف بڑھتا گیا۔ خاص حصے پر علیحدہ پہرا تھا۔ عمرو یار ابھی آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، چٹاکو تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ دوستانہ تھا، جیسے وہ اپنے بہت قریبی دوست سے بات کر رہا ہو۔ عمرو یار فوراً پلٹا، اس نے ایک دروازے کے سامنے ایک پہرے دار کو کھڑے دیکھا۔ میں ادھر جا رہا ہوں، کیوں تم مجھے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ عمرو یار نے آواز بدلتے ہوئے کہا۔ ارے چٹاکو تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے، اور تم ادھر جا ہی کیوں رہے ہو؟ ادھر جانا تو منع ہے، اس پہرے دار نے کہا۔ میرا گلا خراب ہو گیا ہے، رات میں نے اچار بہت کھا لیا تھا، اور تمہیں کیا بتاؤں، بس یوں سمجھو کہ ایک خاص راز ہے۔ اچھا کیا راز ہے؟ کہ اپنے دوست ساٹو کو نہ بتاؤ گے؟ اس پہرے دار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس طرح عمرو یار کو معلوم ہو گیا کہ اس پہرے دار کا نام ساٹو ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس نے جو روپ بھرا ہے وہ کسی چٹاکو نامی پہرے دار سے ملتا جلتا ہے۔ تب ہی ساٹو سے اپنا دوست چٹاکو ہی سمجھ رہا ہے۔ بتا دوں؟ اچھا تو سنو، شہنشاہ افراسیاب نے ایک مسلمان حاکم سلطان احمد کی بیٹی شہزادی گلنار کو محل کے اندر قید کر رکھا ہے۔ عمرو یار نے آگے بڑھ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ کون سی خاص بات ہے؟ اس کا تو سب کو پتہ ہے۔ ساٹو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، خاص بات تو اب بتانے لگا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ سنو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب بےحد پریشان ہے، کیونکہ وہ شہزادی گلنار نہ جانے کس طرح بے ہوش ہوئی تھی کہ اب ہوش میں نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے حکیم کوشش کر چکے ہیں، اور شہنشاہ افراسیاب نے اعلان کرا دیا ہے اگر کوئی اسے ہوش میں لائے گا تو اسے بےحد انعام و اکرام دیا جائے گا۔ عمرو عیار نے کہا، اچھا لیکن تم اسے کیسے ہوش میں لاؤ گے؟ تم کوئی حکیم ہو؟ ساٹو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ایک حکیم کو جانتا ہوں، وہ بہت بڑا حکیم ہے، لیکن اسے کوئی لالچ نہیں ہے، اس لیے وہ علاج کرانے پر تیار نہ تھا۔ لیکن میری منت سماجت پر وہ تیار ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ خفیہ رہنا چاہتا ہے اسی لیے اس نے شرط لگائی ہے، اس کا وہاں جانا اور علاج کرانے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ مجھے تو اس میں فائدہ ہے، اس طرح میں کہہ دوں گا کہ میں نے علاج کیا ہے اور شہنشاہ افراسیاب کا دیا ہوا سارا انعام خود لے لوں گا۔ عمرو یار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، اوہ چٹاخو اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی ساتھ شامل کر لو، تھوڑا سا انعام مجھے بھی دے دینا، آخر میں تمہارا دوست ہوں۔ ساٹو عمرو یار کی توقع کے عین مطابق اس کی عیاری کے جال میں پھنس گیا۔ ٹھیک ہے، واقعی تم میرے دوست ہو، لیکن ایک بات ہے کہ خاص حصے کا حاکم میرا دشمن ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا اور سارا انعام خود لے لے گا۔ تم ایسا کرو کہ اس حکیم کو ساتھ لے جا کر اسے شہزادے تک پہنچا دو، حکیم اس کا علاج کرے گا تو پھر تم حکیم کو واپس نکال دینا، پھر ہم دونوں اعلان کر دیں گے اور انعام لے لیں گے۔ عمرو عیار نے کہا، او یہ تو بہت آسان کام ہے، مجھے ایک ایسا راستہ معلوم ہے جو باغ کے اندر سے اس حصے تک جاتا ہے جہاں وہ شہزادی قید ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور میں حکیم کو وہاں لے جاؤں گا اور واپس لے آؤں گا۔ کہاں ہے وہ حکیم؟ ساٹو پہرے دار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمرو یار اس کی بات سن کر اور زیادہ خوش ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ، عمرو یار نے کہا، اور ساٹو سے ساتھ لے کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ میں چھپ جاتا ہوں اور حکیم کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، تم یہیں رکو، عمرو یار نے کہا، اور ساٹو کے سر ہلانے پر جلدی سے وہ ایک بڑی چٹان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا لباس بدلا،
روغن عیاری ختم کر کے اصل شکل میں آیا اور اپنا اصل لباس پہن کر وہ اس جھاڑی سے باہر آ گیا۔ میں حکیم ہوں، کہاں ہے وہ چڑاکو کا دوست ساٹو؟ عمرو عیار نے ساٹو کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ او، آؤ میرے ساتھ، ساٹو نے کہا، اور پھر عمرو عیار کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک خفیہ دروازے سے لے کر محل کے خاص حصے میں داخل ہوا۔ یہاں سے ایک سرنگ اس حصے تک جاتی تھی جہاں وہ شہزادی قید تھی۔ عمرو عیار نے اصل شکل اس لیے کر لی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ محل کے خاص حصے میں داخل ہوتے ہی وہ خود بخود اصل شکل میں آ جاتا، اور اگر اس نے شکل بدل رکھی ہوتی تو پہرے داروں کو شک پڑ جاتا۔ اب اسے شک نہ پڑے گا، اور عمرو یار جانتا ہے کہ یہ عام سا پہرے دار ہے، اسے اس کے متعلق کوئی علم نہ ہوگا۔ اور وہی ہوا، ساٹو پہرے دار اسے واقعی نہ جانتا تھا، اسی لیے وہ اسے حکیم ہی سمجھتا رہا۔ سرنگ ختم ہوئی تو وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے، اور کمرے سے نکل کر وہ ایک برآمدے میں پہنچ گئے جس کے آخر میں ایک خوبصورت کمرہ تھا، جس کے ایک بستر پر شہزادی گلنار بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سامنے بستر پر شہزادی موجود ہے، جاؤ اسے ہوش میں لے آؤ، میں یہیں رک کر خیال کرتا ہوں، ساٹو پہرے دار نے کہا، اور عمرو یار سر ہلاتا ہوا جلدی سے آگے بڑھا اور شہزادی گلنار کے بستر پر پہنچ کر رک گیا۔ پہلے تو اس نے حکیموں کی طرح شہزادی کی نبض دیکھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ برآمدے میں کھڑا ہوا ساٹو پہرے دار اسے دیکھ رہا ہے۔ ویسے وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ شہزادی کو بڑے جادو کے ذریعے بے ہوش کیا ہے، اور بڑے جادو کا توڑ اس کے پاس تھا۔ اس نے زنبیل میں سے انسانی شکل والا چھوٹا سا کاغذ نکالا اور اس کا رخ شہزادی کی طرف کر کے اسے حکم دیا کہ بڑے جادو توڑ دے۔ دوسرے لمحے انسانی شکل والے گرز پر بجلیاں سی چمکی، اور روشنی جیسے ہی شہزادی پر پڑی، شہزادی ہوش میں آ گئی۔ اس نے مڑ کر حیرت بھرے انداز میں عمرو عیار کی طرف دیکھا۔ عمرو عیار نے سرگوشی سے اسے بتایا کہ وہ سردار امیر حمزہ کا درباری خواجہ عمرو عیار ہے، اور اسے یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، وہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ شہزادی سمجھ گئی۔ ادھر آؤ، عمرو یار نے وہ انسانی شکل والا گرز واپس زنبیل میں ڈالتے ہوئے مڑ کر ساٹو کو پکارا تو ساٹو جلدی سے اس کے قریب آ گیا۔ عمرو یار نے زنبیل میں سے بے ہوش کر دینے والی دوا کی شیشی نکالی، اور اس نے اس کا ڈھکن کھول کر جلدی سے اسے ساٹو کی ناک سے لگا دیا۔ دوسرے لمحے ساٹو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ آؤ میرے ساتھ شہزادی، جلدی کرو، عمرو یار نے کہا، اور شہزادی جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ واپسی کا راستہ تو عمرو یار نے دیکھ رکھا ہے، اسی لیے وہ شہزادی کو ساتھ لے کر آسانی سے باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے خود بھی ایک مالی کا روپ بھرا اور شہزادی کو بھی روغن عیاری سے مالن بنا دیا، اور پھر وہ دونوں آسانی سے محل سے باہر آ گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ باہر آ کر عمرو عیار نے شہزادی کو اپنی کمر پر لادا، اپنے پیروں میں سنہری چپلیں پہنی، اور اپنی اور شہزادی کے اوپر چادر سلیمانی اوڑھ لی۔ سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے طلسم ہو شروا کی سرحد پر پہنچا دے۔ چنانچہ وہ دونوں فضا میں اڑنے لگے، اور اسی طرح اڑتے اڑتے وہ سرحدی بستی پر پہنچ گئے۔ عمرو یار نے یہاں اتر کر دوبارہ خود حکیم کا روپ دھارا، اور شہزادی کو بھی ایک کنیز کا روپ دیا، اور اس پہرے دار کو تلاش کر کے اس تک پہنچ گئے جس نے آنکھیں ٹھیک ہونے پر اسے سرحد میں داخل کیا تھا۔ عمرو یار نے اسے بتایا کہ شہنشاہ فرا صاحب اب ٹھیک ہو گیا ہے، اس نے انعام بھی دیا ہے، اور یہ کنیز بھی اسے بخش دی ہے، اب اسے سرحد پار کرا کے اپنا انعام لے لے۔ پہرے دار خوش ہو گیا، اور وہ ان دونوں کا بازو پکڑ کر انہیں بستی سے گزار کر سرحد پر لے آیا، اور آگ کی دیوار پار کرا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی عمرو یار نے اسے وہیں بے ہوش کر کے ڈال دیا، اور پھر وہ شہزادی کو ہمراہ لے کر آگے بڑھ گیا۔ جلدی اسے اپنا گھوڑا مل گیا، اور وہ شہزادی کو ساتھ بٹھا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس چل پڑا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ سردار امیر حمزہ سے بھی انعام لے گا، اور شہزادی کے باپ سلطان احمد سے بھی انعام لے گا۔ واقعی اس نے اپنی عیاری سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ فرا صاحب کو پتہ بھی نہ چلنے دیا تھا، اور شہزادی کو اس کی قید سے نکال بھی لایا تھا، اور واقعی وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار تھا، عیار الزماں۔